مجھے اپنے پیشنٹس پہ بڑا فیتھ ہے کہ جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جڑا کام کرنا ہوئے وہ کر لینے. یہ بڑا مشکل کام ہے نشہ کرنا. جو بندہ نشہ کر سکتا ہے یعنی جڑا بہت ہی مشکل کام ہے نشہ کرنا. جو بندہ نشہ کر سکتا ہے نشہ چھوڑنا اس سے کلوز سیکنڈ ہے. وہ بھی مشکل کام ہے پر وہ بھی کر لیتا ہے. پھر دنیا داری, پھر بیوی کو منانا, یہ ساری کہانیاں جو بندہ نشے کے تجربے میں سے گزرا ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, عثمان تے ٹاکی لا بھی آنی ہے تے لا بھی لے آنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پیرنٹس اپنی باتیں اولاد سے انتہائی آسانی سے منا سکتے ہیں اگر وہ سیکھ لیں تو. یہ ایک پروسیس ہے. ہر کام سیکھنے کا کام ہوتا ہے. اگر آپ سیکھ لیں تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ ایسا لٹریچر بھی پڑھ سکتے ہیں جو پیرنٹس کو سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے بچے سے اپنی باتیں منوائیں. ایک کتاب ہے میری جو کہ 1988 میں لکھی تھی اور پھر 3 دفعہ ریویژن ہوئی ہے اس کی, نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. اگر آپ وہ پڑھیں گے اور 1 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سوال کریں تو پھر میں آپ کو اگلی کتاب کا نام بتاؤں گا. دنیا بھر میں ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو پیرنٹس کو ایمپاور کرنے کے لیے, پیرنٹس کو سکل دینے کے لیے ہے. اور جو لوگ بھی یہ سکل اپنے بچوں پہ استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان ایک لازوال محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جو والدین یہ سکل سیکھ لیتے ہیں ان کے اور ان کے بچوں کے درمیان ایک لازوال محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم زیادہ باتیں کر سکتے ہیں آنے والے سیشنز میں ٹف لو کے بارے میں کہ کس سچویشن میں کیا کریں, جب وہ تھانے میں پھنستا ہے تو کیا کریں, جب وہ راتوں کو غائب ہو جاتا ہے تو کیا کریں, جب وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے تو کیا کریں, جب وہ گھر سے بھاگتا ہے تو کیا کریں, جب وہ گھر کی چیزیں بیچ کھاتا ہے تو کیا کریں. ہر سچویشن پہلے سے ہی ریسرچ کا نشانہ بن چکی ہے. یہ جو آج کل ہمارے بچے کرتے ہیں یو کے میں 50 سال پہلے بچے یہ کرتے تھے, امریکہ میں 60 سال پہلے بچے یہی کرتے تھے اور انہوں نے اس پہ ریسرچ کی. انہیں پتہ چلا کہ بچے ایسا کیوں کرتے ہیں, انہوں نے کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں والدین سیکھ سکتے ہیں اور اگر والدین یہ چیزیں سیکھیں گے تو بچے اپنے والدین کو سجدے کریں گے. کیونکہ یہ بچے اتنے دکھی بچے ہیں اور ان کو والدین پہ غصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سیدھے رستے پہ کیوں نہیں لاتے. اور یہ انکانشیس جو کرائی فار ہیلپ ہے ان کی, جو وہ غصے دکھا رہے ہوتے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپ ڈاؤن ان کو ہوتا ہے کہ ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیں ہمارے والدین اس مصیبت میں سے کیوں نہیں نکالتے. اور والدین آرتھوڈاکس طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ورک نہیں کرتے. اس کو ہم رسپانس پرسسٹنس کہتے ہیں کہ وہی کام کری جانا جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, پھر وہی کام کری جانا. اس کو رسپانس پرسسٹنس کہتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو انسینٹی بھی کہتے ہیں, ڈوئنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ رزلٹ ایچ ٹائم. تو یہ باتیں آپ چھوٹی چھوٹی ہیں, سمجھ لیں. ٹاپکس ہیں, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں, تھیراپیوٹک پیرنٹنگ کا لفظ لکھ سکتے ہیں, پیرنٹنگ کا لفظ لکھ سکتے ہیں, باقی کام پھر خود ہی شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا میں بہت ایکسپرٹس ہیں جو صرف والدین کے موضوع پہ ایکسپرٹس ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ساری زندگی کے تجربات کتابوں میں نچوڑ کے کتابیں لکھی ہیں. اور آپ خواہ تکلیف اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ خواہ تکلیف اٹھاتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ اپنے گھر کے ماحول کو خوشحال بنا سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں. پر اس سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ. ورکنگ آن می فرسٹ کا جو فارمولا ہے اس کو کبھی بھی نہ بھولیں, ورکنگ آن می فرسٹ. یہ جو فارمولا ہے اس سے بات بنتی ہے ہم سب کو, اور میں سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہوں. ہر روز
سویرے اٹھ کے سب سے پہلے میں ورکنگ آن می پہ کام شروع کرتا ہوں. ورکنگ آن می 2-2:30 بجے تک میں کوئی اور کام نہیں کرتا. آئی جسٹ ورک آن می. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.